بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اپنے کولیگ اور دوستوں میں اور اسٹوڈنٹس میں شیئر بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور کومنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کومنٹس اور رائے کا انتظار رہے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف۔ اس میں ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے جب ہم سیمینار ورکشاپ وغیرہ میں جاتے ہیں یا ہماری ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ فزکس پہ لوگ اندھا اعتماد کیوں کرتے ہیں، جو فزکس کو فیورٹ سمجھتے ہیں، یا یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فزکس از دا مدر آف آل سائنسز۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس دونوں کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ فزکس کی جو ریلیشن شپ ہے باقی سائنسز کے ساتھ، وہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ تو آج ہم فزکس کی ریلیشن شپ جو ہے باقی سائنس کے ساتھ کیسی ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ اس مٹیریل کو میں نے بڑے سادہ لفظوں میں بیان کروں گا، بڑے مشکل سے مجھے یہ ملا ہے۔ تو میری باتوں کو اینڈ تک آپ نے غور سے دیکھنا بھی ہے، ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں جو ہیں ان کو سرچ آؤٹ کرنے میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے۔ تو بڑھتے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فزکس جو ہے وہ مدر آف آل سائنسز جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہے۔ باقی باتیں پھر وہ آگے بڑھ کے میں کروں گا۔ سٹائل میرا وہی ہے کہ پہلے میں ساری وضاحت بیان کر دوں گا، اس کے بعد سلائڈنگ گزاروں گا، جو سلائڈ زیادہ اہم ہوگی اس کی اگر وضاحت کی ضرورت ہوگی تو وضاحت کر دوں گا۔ تو فزکس کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں، ایک جو اس کی نیچر ہے وہ فنڈامنٹل سائنس کی ہے، دوسری یہ کنگ ہے نیچر کی۔ اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مدر آف آل سائنسز ہے، یعنی ساری سائنسز جو ہیں وہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور فزکس ان کو لیڈ کر رہی ہے۔ اس پہ میری 3-4 اور ویڈیوز ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، اس میں نے یہ ثابت کیا ہے۔ یہاں صرف اس کو خلاصہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ سائنسز عام طور پہ 3 قسم کی ہیں۔ اس میں فزیکل سائنسز جو ہیں وہ فزکس جو ہے اس کے نالج کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بایولوجیکل سائنسز جو ہیں وہ ان میں چونکہ اس کی انسٹرومنٹیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے اسکل جو ہیں ان کو استعمال کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ اور سوشل سائنسز جو ہیں یعنی سوشل اور سائیکولوجیکل سائنسز جو ہیں وہ اس کو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو یہ 3 in 1 جو ہے، تینوں سائنسز اکٹھی ہو کے جو ہے فزکس بنتی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ فزکس از دی مدر آف آل سائنسز۔ اور یہی وجہ ہے کہ فزکس جو ہے چونکہ کائنات کا مطالعہ ہے، کائنات میں سب کچھ اسی وجہ سے ہے اور کائنات کا خاتمہ بھی اسی وجہ سے ہوگا، اس لیے فزکس میں لوگوں کا اندھا یقین ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ساری سائنسز جو ہیں وہ فزکس ہی ہیں، تو ان فزکس کے ساتھ ان کا ایک ایسا رشتہ ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہاں جو مٹیریل ملتا ہے لٹریچر میں اتنا کمپیکٹ نہیں ہے، تو اس میں 4 چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی سائنس اور فزکس آپس میں اوور لیپ کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فزکس کے جو بیسک لاز ہیں اور اس کا جو میتھمیٹیکل فارمولزم ہے اور اس کا جو فریم ورک ہے جس میں وہ کام کرتی ہے، وہ ساری سائنسز کا اور فزکس کا جو ہے وہ آپس میں کامن ہے۔ دوسری وجہ جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس انٹر ڈسپلنری ایکشن میں وہ ہے کہ اس کے جو فزکس کے بیسک کانسیپٹس ہیں یا یہ اس کی لینگویج جو ہے فزیکل ورلڈ کی، جو کہ فزکس کی لینگویج ہے، اور باقی سائنس کی جو ہے وہ بھی آپس میں کامن ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تمام سائنسز جو ہیں وہ جو یوٹیلائز کرتی ہیں ماڈلز کو، میتھڈ کو، ٹیکنیکس کو اور ٹولز کو، وہ ساری فزکس سے ادھار لی گئی ہیں، جس کو ہم یوٹیلٹی آف انسٹرومنٹیشن کہتے ہیں۔ چوتھی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فزکس کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے کہ وہ برج کر سکتی ہے کامن اسکیلز کو۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ فزکس میں مائکرو ٹو میکرو جو ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو کائنات میں ہے اس کا مطالعہ اور بڑے سے بڑی چیز جو کائنات میں اس کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ باقی سائنسز میں یہ چیز کہاں استعمال ہوتی ہے، اور یہی چیز مائکرو اور میکرو جو ہے باقی سائنسز میں ان کا جو مولیکولر لیول ہے، یعنی مالیکولر لیول سے لے کر ان کا جو سسٹم لیول اپروچ ہے، ان دونوں کو لنک کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد
یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ باقی سائنسز ساری فزکس بن گئی ہیں. باقی سائنسز اور فزکس میں یہ رشتہ داری ضرور ہے، لیکن باقی سائنسز جو ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھی رہ کر بھی انہوں نے اپنا انفرادیت جو ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ فزکس چاہتی ہے کہ ان کی انفرادیت ختم ہو. وہ انفرادیت یعنی ڈائیورسٹی اور یونیکنیس کس سینس میں ہے، کمپلیکسٹی جو ہے ان کی سسٹم کی وہ الگ ہے فزکس سے، ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فزکس سے الگ ہے، ان کی فنکشنالٹی جو ہے وہ کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ فزکس سے الگ ہے. اس کے علاوہ نیچر آف دا ڈیٹا گیدرنگ جو ہے یا ڈیٹا کی ٹائپس جو ہیں وہ فزکس سے الگ ہو سکتی ہیں. اور سب سے آخر چیز جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ ان کی جو فینومینل اپروچ ہے وہ فزکس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. 4 چیزیں جو اوور لیپ کر رہی ہیں اور 5 چیزیں جس میں فرق ہے، ان کو ذہن میں رکھ کر یہ جو سوال ہیں دونوں، ان کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اب سلائڈیں جو ہے میں بات کی تھی بڑھانے کی، تو یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ یہاں بیان کیا گیا مختصر، لیکن جو میں نے وضاحت کر دی ویسے اچھی ہے. اب ہم یہ کی سلائڈ سامنے آئی ہے کہ یہ جو رشتہ داری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسیپروکل بیسس، یعنی فزکس کو ان کی ضرورت ہے، ان کو فزکس کی ضرورت ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ تم قریب آؤ کچھ ہم جناب عالی، کہ ایک خاص سے دنیا میں بچتے نہیں ہے تعلیم. تو یہ دونوں انٹرڈیپینڈنٹ ہیں، سائنسز بھی اور فزکس بھی. اب میں کچھ سائنسز کی جو برانچز ہیں ان کا یہ اب ہسٹری سامنے آ گئی ہے کہ کیسے یہ سائنس جو ہے انٹرلنکڈ ہے ساری فزکس کے ساتھ، اور فزکس کو اتنا عمدہ کیوں ہے. یہ بڑی خوبصورت سمری پکٹوریل سمری ہے، اس میں فزکس کو مدر آف آل سائنسز بھی کیوں کہتے ہیں. فزکس کی کچھ اہم برانچز جو ہیں ان کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ ساری سائنسز کیسے فزکس کور کرتی ہے. اس میں جیو فزکس ہے، سائل فزکس ہے، انوائرمنٹل فزکس ہے، اس کے بعد ایٹماسفیرک فزکس ہے، ایسٹرو فزکس ہے، اس کے بعد میڈیکل فزکس ہے، ہیلتھ اینڈ میڈیکل فزکس ہے، ریڈیشن فزکس ہے، بایو فزکس ہے، سالڈ اسٹیٹ فزکس ہے، سرفیس اسٹڈی فزکس ہے، ڈائی الیکٹرک فزکس ہے، سائیکو فزکس ہے، سوشیو فزکس ہے، اس کے بعد کمپوٹیشنل فزکس ہے، سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز فزکس ہے، الیکٹرانکس ہے. آگے اس کی 2 برانچز ہیں، مائکرو الیکٹرانکس ہے اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس ہے. پھر تھیوریٹیکل فزکس ہے، پھر میتھڈز آف میتھمیٹیکل فزکس ہے، اس کے بعد ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنمکس ہے، اسٹیٹسٹیکل فزکس ہے، ایکسپیریمنٹل فزکس ہے، فلوئڈ ڈائنمکس ہے اور اوشن فزکس ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی تقریباً سائنسز ہیں اس سے دگنی جو ہے فزکس کی برانچز ہیں. اور یہ سمری جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں یہ بڑی اچھی طریقے سے وضاحت ہے مختصر لیکن ہے بڑی جامع. اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ کیسے ڈفرینٹ ہیں، یہ 5 وجوہات وہ سلائڈ بیان کر رہی ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. تو یہ بڑی اہم گزارشات تھیں. اب آگے جو میں نے بات کی تھی کہ فزکس جو ہے وہ ایگزسٹنس جو ہے اس کی میتھمیٹکس وہ کیا ہے، تو یہ سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ فزکس میں جو میتھمیٹیکل فارمولزم کی میں نے بات کی ہے، یہ سلائڈ جو دکھا رہی ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ فزکس جو ہے یہ کائنات کی زبان ہے، اور کائنات کی زبان کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں اسکل یا ٹول یا ٹیکنیک کی ضرورت ہے وہ ہمیں میتھمیٹکس پرووائڈ کرتا ہے. تو میتھمیٹکس اور فزکس کو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ فزکس جو ہے وہ کنگ ہے اور میتھمیٹکس جو ہے کوئین ہے، باقی سارے سائنسز کے بچے ہیں. یہ سلائڈ یہ بتا رہی ہے. اس کے بعد جب ہم سمری کی بات کریں گے تو یہ ساری باتیں میں نے بڑی اہم بیان کر دی ہیں. اس پہ جب آپ کو کومنٹ کریں گے یا آپ کو اس کی ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن چاہیے تو آپ مجھے تھرو ای میل یا ٹیلی فونک کال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ حاضر ہو کے وہاں یہ پوری پریزنٹیشن بھی پرووائڈ کروں گا، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہوگی. اس امید کے ساتھ اس ویڈیوز ہو پہلے سے آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، کومنٹس بھی کریں گے. مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.